السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم جو ہے آپ سے لگاتار حقوق اور آداب پر گفتگو کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے عناوین پر۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ آداب اور حقوق بیان کیے جائیں جو عموماً ممبر و محراب سے بیان نہیں کیے جاتے ہیں، اور شریعت نے ان کو باقاعدہ جگہ دی ہے۔ لہذا آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ معذوروں کے حقوق، یعنی جو لوگ اب نارمل ہیں، ان کے کیا حقوق شریعت نے رکھے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بنیادی طور پہ دو بات بتا کر کے آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جن کے گھروں میں اب نارمل بچے ہیں، اب نارمل کبھی جسمانی طور پر ہوتے ہیں اور کبھی دماغی طور پر ہوتے ہیں، اور کبھی دماغی اور جسمانی دونوں لحاظ سے اب نارمل بچے ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں۔ کبھی پیدائشی ہوتے ہیں اور کبھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان معذور ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ کبھی نہ خیال کریں کہ آخر ہمارے ہی حصے میں یہ کیوں آیا۔ اس کے پہلے بھی غالباً یہ بات میں نے پوری تقریر کی ہے کہ معذور بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے حصے میں کیوں آیا۔ یہ جملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی بات ہے۔ جس کے حصے میں بھی جائے گا وہ یہ سوال کرے گا میرے حصے میں کیوں آیا۔ اب اللہ ایسا کرتا کیوں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری حکمت ہے جس کو میں نے بیان کیا۔ اب میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن میں دو باتیں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے گھر میں معذورین موجود ہیں وہ ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جنت ان کی سیوا میں رکھ دیا ہے۔ نمبر 1، ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت پہ جا سکیں، لہذا تم جس طریقے سے کسی کو آزماتا ہے اس میں سے یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے تمہاری جنت رکھی گئی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہو سکتا ہے انہی کی قسمت سے ہمارا سب کچھ کام روزی روٹی چل رہی ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بارہا کہا کرتے ہیں، ان کے گھر میں ایک بچی ہے نارمل ہے، کہ مولانا میں اس کا جو احترام، اس کی جو خدمت کرتا ہوں، بہت خدمت کرتے ہیں بیچارے وہ کہتے ہیں معلوم نہیں اسی کی قسمت سے اللہ نے نواز رکھا ہے۔ لہذا یہ دو باتیں جب آپ سامنے رکھیں گے تو اس معذور کی سیوا کرنے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ میرا عنوان نہیں ہے، اس پر ہم آلریڈی تقریر کر چکے ہیں۔ تو معذورین کے بارے میں اسلام سے پہلے کیا لوگ سوچتے تھے، وہ تھوڑی سی ایک بات کر کے آگے بات کرتے ہیں، تاکہ تبھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اور آج لوگ جو سیکھ رہے ہیں، جو قانون بن رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بنائے جا رہے ہیں، وہ سب اسلام کے قانون سے سیکھ کر کے بنائے جا رہے ہیں۔ خیر، ہمیں اس میں کوئی برائی نہیں لگتی کہ آپ ہم سے سیکھ لیں اور سیکھنے کے بعد آپ قانون بنا لیں۔ ہمیں جو ہے نا اس کی کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ کوئی برا کام ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں قانون یہ بنایا گیا ہے کہ جتنے بھی پبلک پلیس ہیں، جس کو ساروجنک پلیس کہتے ہیں، پبلک پلیس جتنے بھی ہیں، وہاں پر ایسا نظم ہونا چاہیے کہ معذور آدمی اپنے ویل چیئر کے ذریعے اس جگہ تک پہنچ سکے۔ مثال کے طور پہ بس میں ایسا نظام ہونا چاہیے، ٹرین میں ایسا نظام ہونا چاہیے، پبلک ٹوائلٹ ایسا ہونا چاہیے، مسجد ایسی ہونی چاہیے۔ ابھی دیکھیں ہم جو مسجد بنا رہے ہیں اس میں ہم نے باقاعدہ پلاننگ کیا ہے کہ اگر کوئی معذور آتا ہے تو وہ سیدھے ڈائریکٹ مسجد میں آ جائے۔ تو بہرحال تو یہ جو معذور کے بارے میں اسلام سے پہلے نظریات تھے، ایک نظریہ یہ تھا کہ معذور کو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ باقاعدہ قانونی طور پر ان کو پیدا ہونے کے بعد اگر وہ معذور ہوتے تھے، اب نارمل ہوتے تھے، تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہاں تک قانون تھا۔ دوسرا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ توہم پرستی ہوتی تھی، یعنی یہ جو معذور پیدا ہوا ہے اس کو جن ہے، یا اس کو آسیب ہو گیا ہے، یا اس کے ساتھ سحر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، لہذا پوری زندگی اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جاتا تھا۔ ابھی حال کی بات ہے، ہمارے بچپن کی بات ہے، 1970 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں
کہ यूपी में बड़ी चेचक निकलती थी, उसका नाम ही बड़ी माता था। चेचक का नाम ही क्या था? बड़ी माता। वो बड़ी माता के नाम पर उसकी पूजा होती थी, उसका इलाज नहीं किया जाता था, उसकी पूजा होती थी और वो उन्हीं काहिनों और आमिलों और आल के चक्कर में फंस करके वो बच्चे को मार लेते थे। फिर भारत ने इस पर बड़ी कोशिश की और जो है उसकी वैक्सीन निकाली और फिर भारत ने जो है वो उस पर चैलेंज किया कि जो भी आदमी बड़ी चेचक के बारे में इत्तला देगा हम उसको इतना इनाम देंगे, ताकि ये छुपाई ना जाए बात, इबादत ना की जाए। तो तवहुम परस्ती, तो माजूरीन के बारे में भी ये एक राय थी। कुछ लोग कहना था कि माजूर का मतलब ग़ुलाम है ये, तो उनके साथ ग़ुलाम का सा बर्ताव होता था। कुछ लोग माजूर को भीख मंगवाते थे। ये सारी कैफियत होती थी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इशारे से, अल्लाह के हुक्म से जो माजूरीन के बारे में उनके हुकूक बयान किए हैं वो आपको एक एक पॉइंट वाइज बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो बच्चा या जो आदमी उसके अंदर जो भी उज़्र है, जिस लिहाज से भी माजूर है, परेशान है, तो उस लिहाज से उसको इस्लामी कानून से मुस्तस्ना करार दिया गया। मिसाल के तौर पर एक आदमी दिमागी तौर पर समझ नहीं पा रहा है, तो ऐसे शख्स के ऊपर से नमाज माफ़ है। आपने फरमाया कि कलम उठा ली गई, इसका कोई भी अमल रिकॉर्ड नहीं किया जाता अल्लाह के दरबार में। और मज़े की बात यह है, बुखारी की ये रवायत है, गरचे वहाँ पर आँख का जिक्र है, कि जब परवरदिगार आलम किसी आदमी से कोई जिस्म के पार्ट को ले लेता है तो उसके बदले में वो जब सब्र करता है तो उसको जन्नत इनायत फरमाता है। तो इस पर क़यास करते हुए जिस्म का कोई भी पार्ट, हाथ लूला हो गया, पोलियो हो गया, ये तमाम पर वो ज़िंदगी भर सब्र करे, इसके बदले में उसको क्या है? जन्नत है। ये सबसे पहली चीज़ है कि उसको खुशखबरी भी सुनाई गई और अहकामात से उसको मुस्तस्ना करार दिया गया। मिसाल के तौर पर जिहाद में आदमी को ताकत चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ऊपर से जिहाद को ख़त्म किया कि इनके ऊपर कोई जिहाद नहीं है। बल्कि यहाँ तक कहा, जंग तबूक में तो यहाँ तक कहा कि जो लोग यहाँ पर इस वजह से जंग में, क्योंकि जंग तबूक ऐसी जंग थी जिसमें सबको जाना था, जिसको नफ़ीर आम कहते हैं, वॉलंटरी जंग नहीं थी ये, बल्कि हर आदमी को जाना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के बारे में कहा, उन लोगों से जो जंग में शरीक थे, कि तुम्हें मालूम है कि कुछ लोग मदीने में रुके हुए हैं, लेकिन जितनी सऊबतें और जितनी तकलीफ़ें तुम उठा रहे हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वो भी इसमें शामिल हैं, गरचे वो वहाँ मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ूरीन के लिए गोया इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। तो पहली चीज़ तो ये कि अहकाम को एक्सेप्शन किया कि ये एक्सेप्शनल केस हैं, इनके ऊपर अहकामात जारी नहीं होंगे। जैसे एक आदमी बड़ा मालदार हो, अब्बा के पास पैसा हो और बेटा पागल हो जाए या हो, वो मालदार हो गया, ऐसे शख्स के ऊपर चाहे करोड़ों रुपए हों, ज़कात नहीं होती है। पागल के ऊपर ज़कात नहीं होती है। हमारे यहाँ इस्लाम में जब मसले बयान किए जाते हैं कि एक चीज़ फ़र्ज़ है किसी पर, तो कहा जाता आकिल हो बालिग हो, आकिल हो बालिग हो। वो आकिल की जो शर्त है वो यही है कि जब तक अक्ल नहीं है तब तक अहकामात शरीयत के उससे वो अलग रहता है। ये पहला उसने फार्मूला बयान। दूसरी चीज़, शरीयत के अहकाम में उसके उज़्र की बुनियाद पर, जो उसको प्रॉब्लम है उसकी बुनियाद पर अल्लाह ने उसको उसमें ढील रखी। मिसाल के तौर पर एक आदमी पोलियो है, वो खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे आदमी के लिए क़याम जो फ़र्ज़ है वो ख़त्म हो जाता है, वो बैठ कर नमाज़ पढ़ ले। एक आदमी पैरालाइज़ हो गया, पूरा जिस्म पैरालाइज़ है, चल ही फिर नहीं सकता है, वो लेट कर नमाज़ पढ़ ले, वो इशारे से नमाज़ पढ़ ले। तो दूसरा ये हुक्म हुआ कि अगर उसके अंदर जिस काम को करने के, मिसाल के तौर पर हज के लिए फ़िज़िकली आदमी रहे, अगर एक आदमी फ़िज़िकली जो है वो ठीक नहीं है तो उसके ऊपर हज की फ़र्ज़ियत भी ख़त्म हो जाती है। तो दूसरा क्या किया? ढील दिया। पहला क्या बताया था कि पूरा कानून ही उसके ऊपर से ख़त्म कर दिया। दूसरे हुकूक क्या बयान किए कि नहीं, जो जितना कर सकता है उतना कर ले, उतना ही वो काफ़ी है, जैसे पूरा किया उसने। ये दूसरे अहकामात आए।
इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसमें बड़ा काम किया। अल फ़ारूक जो मौलाना शिबली अलैहि रहमा की किताब है, बड़ी मोतबर और बड़ी एथेंटिक किताब है, जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उन्होंने, उनकी तारीख़ है, बायोग्राफ़ी है उनकी, उसमें उन्होंने बहुत से वाक़यात हज़रत उमर के लिखे कि हज़रत उमर ने इस सिलसिले में क्या काम किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मैं बता देता हूँ, अगर आखिर बताना चाहता तो बता देता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा सर्वे कराया कि कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे माजूर हैं और वो काम नहीं कर सकते हैं। उन सब के लिए स्कॉलरशिप वजीफ़ा जारी किया गया, इतना कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी हर महीना उनको वजीफ़ा दिया जाता था। और उस वक्त उन्होंने जो रिकॉर्ड किया है वो 1000 से ज़्यादा लोग थे जिनको वजीफ़ा दिया जाता था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हज़रत उमर ही का वाक़या है कि एक बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा था, गैर मुस्लिम था। गैर मुस्लिम को अगर इस्लामी हुकूमत पे रहता तो उसको ज़िम्मी कहते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि ये बूढ़ा है, भीख मांग रहा है, तो पूछा कि तुमको भीख मांगने पर किसने मजबूर किया? तो उसने कहा कि मैं ज़िम्मी हूँ और मेरे ऊपर टैक्स है और ये मेरा बुढ़ापा है, मैं काम भी नहीं कर सकता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऑर्डिनेंस जारी किया कि किसी भी ज़िम्मी पर जो माजूर हो चुका है कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। नंबर 1, अगर उसका खाना पानी नहीं चल रहा है तो बैतुल माल उसका वजीफ़ा जारी करें। और अपने अकाउंटेंट को हुक्म दिया कि इसकी पूरी तहकीक की जाए और इसका पूरा इंतज़ाम किया जाए। और फिर उस यही कानून हो गया। फिर वो गरचे वो एक वाक़या था, लेकिन फिर वही कानून हुआ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा मामला किया जाएगा। यही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है कि खाने की दावत थी। अल फ़ारूक में यह वाक़या लिखा हुआ है। खाने की दावत थी तो एक आदमी बाएं हाथ से खा रहा था, वो अपना दायां हाथ छुपाए हुए था। हज़रत उमर गुज़रे, नहीं देखे, उन्होंने कहा भाई दाहिने हाथ से खाना खाओ। मजमा बड़ा था, वो चले गए कहते हुए, वो बाएं हाथ से खाता रहा। फिर पलट कर जब आए तो फिर देखा कि बाएं हाथ से खा रहा है। हज़रत उमर ने कहा कि अभी मैंने आपसे मना किया कि बाएं हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ नहीं बोला, वो खामोश बैठा रहा। फिर चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद आए, कहा तुमको मना किया है, तीसरी मरतबा कह रहा हूँ कि बाएं हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए। जब उसने देखा कि इनको बात समझ में नहीं आ रही कि मैं दाहिने हाथ से क्यों नहीं खा रहा हूँ, तो उसने कहा कि आपको मालूम है कि मैं फ़लाँ जंग में शरीक हुआ था और ये मेरा पूरा हाथ बेकार हो गया है, मैं उठ नहीं सका। हज़रत उमर बैठ कर रोने लगे कि मैं इस आदमी की इस उज़्र को समझ ही नहीं सका और 3 मरतबा इसको क्या किया कि मैंने सिर्फ रोए नहीं, रोना मसले का हल नहीं है। अब इस आदमी का मसला कैसे हल किया जाए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे कपड़े कौन धुलता है? तो तुम्हारा एक हाथ नहीं, सिर्फ बायां हाथ तुम्हारा है, कपड़े तुम्हारे कौन धुलता है? तुम्हारे लिए खाने पानी का इंतज़ाम कौन करता है? उसने अपनी सारी दास्तान सुनाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने सरकारी तौर पर एक आदमी को कहा कि तुम्हारी जॉब है तनख्वाह के साथ कि आप इसकी ज़िंदगी भर सेवा करेंगे। यानी एक आदमी को या नौकर उसको दिया गया कि इसका कपड़ा धुलेगा, इसका खाना पकाएगा, जो भी उनकी ज़रूरत होगी। और ये कानून बना दिया गया कि अगर ऐसी कोई हालत होती है, एक ऐसा ही वाक़या हज़रत उमर के साथ और भी है। एक साहब जो है वो जुमा की नमाज में नहीं आते थे मस्जिद में, तो उन्होंने कहा, पूछा नमाज में क्यों नहीं आते हो? अच्छा, ये पैदाइशी नाबीना नहीं थे, जैसे बाद लोग होते हैं ना कि आँख रहती है और लोग समझते हैं कि ये देख रहे हैं, हालांकि देखते नहीं है। गालिबन वैसा मामला था। तो उसने कहा कि हज़रत मैं आँख से माजूर हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ जुमा, मेरी बड़ी तमन्ना होती है कि मैं आऊँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आदमी के लिए भी एक आदमी सरकारी तौर पर मुतय्यन किया कि इसको जो है सिर्फ नमाज के लिए, क्या उन्होंने कहा मैं सारा काम कर लेता हूँ, नमाज के लिए कि जुमा की नमाज में इनको आने का दिल है, आप जाएंगे और हर जुमा को इनको लेकर के आएंगे। ये एक माजूर आदमी के लिए ये इस्लामी हुकूमत ने पूरा का पूरा या तो वज़ाइफ दिए या उनके लिए आदमी मुतय्यन किए कि उनकी सेवा करें।
یہ اسلامی قانون ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، چاہے حکومت پورا کرے، یہ بھی ہمارے یہاں باقاعدہ ہے۔ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے فتویٰ ہمارے یہاں کیا ہے، جو رشتہ دار اس کے قریبی ہیں ان تمام رشتہ داروں پر اس کی اسپانسرشپ، اس کی کفالت لازم ہے، معذور آدمی کی۔ کوئی نہیں ہے جو دور کا رشتہ دار ہے وہ ذمہ داری نبھائے، اگر نہیں نبھائے گا تو ہمارے یہاں فتویٰ ہے کہ گنہگار ہوگا۔ لہذا یا تو حکومت ذمہ داری سنبھالے، اور یا کیا کرے، یا وہ ہے رشتہ دار سنبھالے۔ اگر حکومت نہیں ہے تو رشتہ دار ہو۔ یہ جو ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسی تنظیمیں بنائی جائیں، ایسے آرگنائزیشن بنائے جائیں کہ جن کے گھر والے پوچھنے والے نہ ہوں، ان کا انتظام کیا جائے۔ کوئی آدمی پاگل روڈ پر پڑا ہوا ہے، حکومت بھی نہیں دیکھنے والی ہے، ایسے لوگوں کو کہیں اکٹھا کیا جائے، اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے وہاں پر ان کے لیے انتظام کیا جائے۔ لیکن ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی عادت ایسی ہو چکی ہے، ہم ان تمام کاموں کو نیک سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک تو صرف ہے کہ مدرسے میں پیسہ دے دیا جائے تو میں نے بڑا کام کیا ہے، مسجد بنوا دی تو میں نے بڑا کام کیا ہے۔ لیکن ایک معذور آدمی کی مدد کر دینا، اس کے لیے ایک گھر بنا دینا، اس کو انٹرٹینمنٹ کرنے کا سارا انتظام ہو جائے کہ اپنا ٹائم پاس کر سکے، باقاعدہ ایک جاب ہو، یہ ساری چیزیں تو اب ایک عنقہ ہے، گویا کہ بس ایک تصور ہے۔ اسی لیے اسلام کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ اسلام ایک اچھا مذہب ہے، لیکن جو عملی شکل میں جب مسلمان کو دیکھتے ہیں تو کوئی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس مذہب کے ماننے والی قوم بہت اچھی قوم ہے۔ یہ جملہ میں نے کسی قوم سے نہیں، کسی بھی لیڈر سے، کسی بھی سنت، کسی بھی صوفی سے جو غیر مسلمین ہیں، ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم کو تو ساری اندر کی بات بھی معلوم ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ضرورت کو پورا کرنا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کا احترام کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، ایک لڑکا مثال کے طور پر یا ایک لڑکی تھوڑی سی کبھی کبھی پورا کا پورا پاگل ہوتا ہے، لیکن اس بچے کو زیادہ ستایا جاتا ہے، اس بچی کو تھوڑا سے بیچاری مینٹل ہے، تھوڑا سے مینٹل ہے، اس کا مذاق اڑانا، محفل میں بیٹھ جانا تو اس کی کوئی ایک چیز کو لے کر کے کیا ہے، سب لڑکے اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، جوان بوڑھے سب اس سے مزہ لیتے رہتے ہیں۔ کسی کی عزت نفس سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، بخاری کا غالباً واقعہ ہے یہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک پاگل عورت آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً معلوم نہیں تھا کہ یہ مینٹلی پاگل ہے۔ اس نے کہا کہ نبی کریم، وہ آ گئی، اللہ کے رسول میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اپنا کام کریں، یہ بیچاری پاگل ہے، آپ نہیں جائیے، یہ پاگل ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا پاگل انسان نہیں ہوتا ہے؟ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے، کم سے کم اس کی بات تو سنیں، اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر ہم اس کی کوئی چیز پوری کر سکتے ہیں تو ہم جائیں گے۔ سب صحابہ کو چھوڑ دیا اور جا کر کے، اب وہ دیکھیں، وہ تو پاگل تھی بیچاری، وہ کہہ رہی کہ میں یہاں بات نہیں کروں گی، مسجد کے دروازے سے نکل آئی، بات کر لو، نہیں چلو ہمارے ساتھ۔ اللہ کے رسول، وہ آگے آگے، اللہ کے رسول پیچھے پیچھے، جاتے گئے، ایک جگہ کہتی ہے یہاں بیٹھ جاؤ زمین پر، سید الانبیاء ہیں، کہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھو، یہاں آپ سے بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہنے پر وہیں زمین پر بیٹھ گئے، نہ وہاں کوئی فرش ہے نہ چٹائی ہے، کچھ نہیں، وہیں بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی باتیں شروع کیا۔ وہ تو حدیث میں نہیں نقل ہے کیا بات ہے، کیونکہ وہ بیچاری مینٹلی تھی، کوئی ایسی بات کی ہی نہیں جو اس کا ذکر کیا جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی عزت کا اتنا احترام فرمایا۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو ذرا سے چوک ہوئی، ذرا سے تھوڑی سی چوک ہو گئی کہ اللہ کے رسول بہت اہم میٹنگ کر رہے تھے، اور اتنے میں عبداللہ بن مکتوم جو ہے وہ آ گئے، اور ان کو نہیں معلوم ہوا، چونکہ وہ نابینا تھے، ان کو نہیں معلوم ہوا کہ کن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے رسول باتیں کر رہے ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے آتے ہی اپنی بات شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگنور کیا، ان کی طرف توجہ نہیں دی، اور ان کو، اللہ کے رسول کو اچھا نہیں لگا کہ میں باتیں کر رہا ہوں اور یہ کم سے کم ان کو سوچا جائے باتیں ہو رہی ہیں، خاموش رہیں، بعد میں اپنی بات کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آئی، قرآن مجید نازل ہو گیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ناک اور بھونس چڑھا لی اس بات پر کہ نابینا آیا ہے، آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ ان کو چھوڑو، یہ ایمان والا ہے، یہ جن کے ساتھ بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں یہ تو باتیں والے کرنے والے ہیں، اصل تو وہ آدمی ہے۔
اللہ کے रسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کی بات آپ کو بتاتا ہوں، جب کبھی عبداللہ بن مکتوم آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان کا احترام کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے مجھے تنبیہ فرمائی۔ یہ اسلامی، آج ہم کسی پاگل کو یا اس کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بچے اس کو اینٹا مارتے ہیں، جو لوگ دیکھنے والے ہیں بڑے، وہ بھی منع کرنے کے لیے تیار نہیں کہ بیٹا اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، لیکن ہم اس حبیب مصطفیٰ سید الانبیاء ہیں، اس عورت کے کہنے پہ جاتے ہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں، زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض روایت پہ آتا ہے کہ گھنٹوں اس کی باتیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کچھ بھی اس نے کوئی کام کی بات نہیں کی، کیونکہ کوئی کام کی بات نقل ہی نہیں، لیکن اس کی عزت اور اس کے احترام کا جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے کیا۔ تو یہ عزت اور احترام اسلام نے دیا، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے کہ محض شوق کی بنیاد پر، اچھی نیت کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی، جیسا میں نے کہا جنگ تبوک میں کہ لوگ شامل نہیں ہوئے، لیکن ان کی تمنا تھی کہ میں بھی اس میں شامل ہوتا، کیونکہ یہ نفیر عام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جو لوگ جنگ میں شریک ہو کر کے ساری صعوبتیں اور ساری پریشانیاں اور پرابلمز جھیل رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان کو سارا کا سارا ثواب ویسے ملے گا جو میدان جنگ میں جو لوگ شامل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو مستثنیٰ کیا قانون سے، لیکن قانونی مسلمان پورا رکھا۔ یہ مزے کی بات جان لیں، نہیں سمجھے میری بات؟ جب قانونی مسلمان ہوگا تو وراثت میں پاگل کو پورا حصہ دیا جائے گا، وراثت میں اب نارمل کو پورا حصہ دیا جائے گا۔ جسمانی لحاظ سے جو بھی ان کی پرابلم ہے، پولیو ہے، لولے ہیں، آنکھ نہیں ہے، وراثت میں ایک پیسہ نہیں کاٹا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر ان کو وراثت میں حصہ ملے گا تو ان کی سیوا کرنے والے بہت سے لوگ مل جائیں گے۔ اس بات کو وہاں سے کیا کر لیا گیا، کنٹرول کر لیا گیا کہ تاکہ ان کی سیوا اور ان کی خدمت کرنے کے لیے لوگ کیا رہے ہیں اویلیبل۔ تو قانونی لحاظ سے مسلمان پورا مانا گیا۔ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نمازیں کیوں؟ قانونی لحاظ سے جو احکامات اللہ کی جانب سے تھے اس سے تو ایکسیپشن کیا، لیکن جس میں اس کا فائدہ تھا اس فائدے میں جو ہے اس کو کیا کر لیا گیا، شامل کر لیا گیا۔ لہذا قانونی لحاظ سے اس کو مسلمان مانا جائے گا، اس کی نماز پڑھی جائے گی، سب کچھ کیا جائے گا۔ اسی طرح اور اگر گناہ کر دے، مزے کی بات دیکھیے، مثال کے طور پر ایک پاگل آدمی زنا کر لے، اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مینٹلی کیا ہے، آؤٹ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اسلام کی وہ خوبیاں ہیں کہ جس نے بیلنس کیا۔ اور پھر آخری بات جو بتائی میں نے، بخاری کی روایت ہے کہ آنکھ چلی جانے پر یا آنکھ کے بغیر آنکھ کے پیدا ہونے والے کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی کہ اگر اس نے اس پر صبر کیا تو تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ اسلام نے جو ہے وہ حقوق بیان کیے ان معذوروں کو جو سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ صرف آپ اس پاگل عورت کا واقعہ یاد رکھیں تو آپ ہمیشہ کیا ہے، ایسے اب نارمل لوگوں کی آپ عزت کریں گے اور احترام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔